اب آج کے جلسہ کی آخری تقریر جو کہ موضوع ہے مغربی معاشرہ اور اسلامی تعلیمات، اس کے لیے میں دعوت دوں گا مکرم و محترم مسیح و مصاحب مربی سلسلہ جماعت احمدیہ بیلجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صاحب صدر اور سامعین و حاضرین، خاکسار کی آج کی گزارشات کا موضوع ہے یورپین معاشرہ اور اسلامی تعلیمات۔ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے، اور سج دھج اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ زندگی اس بارش کی مثال کی طرح ہے جس کی رویدگی کفار کے دلوں کو لبھاتی ہے، بس وہ تیزی سے بڑھتی ہے، پھر تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب مقدر ہے۔ نیز اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان بھی، جبکہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک عارضی سامان ہے۔ سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بے دین انسان اور معاشرہ کی حقیقت اور انجام کا تفصیلی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان ایسے نفسانی چکروں میں پھنس جاتا ہے کہ وہ محض کھیل کود اور نفسانی ضروریات کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ہوا و ہوس اسے بکثرت اموال و اولاد کے حصول میں مقابلہ بازی اور پھر ان دنیاوی اشیاء پر فخر اور تکبر تک پہنچا کر ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ منافع اور فوائد بارش کی رویدگی کی طرح زرد پڑ جاتے ہیں، اور آخرکار انسان اس دھوکہ دینے والی دنیا کے دھوکے میں آ کر آخرت کے دردناک عذاب کا مورد بن جاتا ہے۔ یورپین معاشرہ بھی ایسا ہی دنیا دار معاشرہ ہے جس میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت دنیاوی لہو و لعب اور مال و دولت کے حصول کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ بس قبل اس سے کہ ہم مغربی معاشرہ کی بدحالی اور اس سے بچاؤ کے متعلق اسلامی تعلیمات پر غور کریں، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ معاشرہ دراصل کسے کہتے ہیں۔ معاشرہ انسانوں سے تشکیل پانے والے ایسے مجموعہ کو کہتے ہیں جو باہمی طور پر یکساں زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں اور زندگی کے مختلف امور کی انجام دہی میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات، مشترک آداب و عادات میں یکساں اہداف کے مالک ہوتے ہیں۔ مغربی معاشرہ جو آج ایک مہذب اور ترقی یافتہ معاشرہ کہلاتا ہے، در حقیقت ایک مادہ پرست معاشرہ ہے جو دنیا میں تو ترقی کر رہا ہے لیکن دین میں تنزلی کا شکار ہے۔ ایسے ہی معاشرے کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بدقسمتی سے آج کے معاشرہ میں لوگوں کے اخلاق سے مذہب کا اثر تیزی سے مٹتا جا رہا ہے۔
حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ کسی نہ کسی طرح مذہبی فرائض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مذہبی پابندیوں سے دامن چھڑانے کا یہ رجحان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف مذہبی اور اخلاقی اقدار سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ میں افراتفری اور عدم تحفظ کے بڑھتے ہوئے احساس کے باعث خوف و ہراس کی کیفیت بھی جنم لے رہی ہے۔ اس حی و قیوم خدا پر ایمان تیزی سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، جو نہ صرف انسان کی تقدیر بنانے والا ہے، بلکہ وہی یہ حق بھی رکھتا ہے کہ ہمارے لیے زندگی کے طور طریقے اور آداب وضع فرمائے۔ اور اس صورتحال کو مختصر طور پر قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی فساد خشکی پر بھی غالب آ گیا اور تری پر بھی۔ ہم نیز فرماتے ہیں 19ویں صدی کے آغاز تک مغرب میں عیسائیت کا غلبہ تھا اور عیسائیوں کے اخلاق اور کردار پر عیسائیت کی گرفت بڑی مضبوط اور مؤثر تھی، مگر افسوس کہ اب یہ منظر تبدیل ہو چکا ہے۔ سائنٹیفک سوشلزم اور تیز رفتار سائنسی اور مادی ترقی کے زیر اثر ایک ایسی تہذیب ابھری ہے جس نے عیسائیت کو قدم بقدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے، اور لوگوں کے معاشرتی اخلاق کی تشکیل میں عیسائیت کا کردار رفتہ رفتہ معدوم ہوتا چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی معاشرہ سے مذہبی یا روایتی اخلاقی قدریں اٹھ جائیں تو پھر نئی نسل اپنے روایتی ورثہ کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا کرتی، اس کے لیے یہ قدریں بامانی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایسی نسل کو لازماً ایک ایسے نازک عبوری دور اور بحران میں سے گزرنا پڑتا ہے جس میں سوائے مایوس کن خلا کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اخلاقی تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے۔ تب جستجو کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن منزل کا نہ کچھ پتہ ہوتا ہے اور نہ انجام کی کچھ خبر۔ سامعین و حاضرین، ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جس کا اوپر نقشہ کھینچا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس معاشرہ کی چمک دمک سے متاثر ہونے کی بجائے اسلامی تعلیمات پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اور اپنی تمام طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں آج کل تو دنیا کی چمک دمک اور لہو و لعب مختلف قسم کی برائیاں جو مغربی معاشرے میں برائیاں نہیں کہلاتی، لیکن اسلامی تعلیم میں وہ برائیاں ہیں، اخلاق سے دور لے جانے والی، منہ پھاڑے کھڑی ہیں، جو ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ پہلے روشن خیالی کے نام پر بعض غلط کام کیے جاتے ہیں اور پھر وہ برائیوں کی طرف دھکیلتے چلے جاتے ہیں، تو یہ نہ ہی تفریح ہے نہ آزادی، بلکہ تفریح اور آزادی کے نام پر آگ کے گڑھے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، مومنوں کو کھول کر بتا دیا ہے کہ یہ آگ ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اس لہو و لعب میں پڑا جائے، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے تمہارے میں اور غیر میں فرق ہونا چاہیے۔ سامعین، سو آج ایک حقیقی مسلمان کا فرض ہے کہ وہ معاشرہ کی اندھی تقلید کی بجائے معاشرہ کی بہتری کے لیے اپنا فرض ادا کرے۔ یورپین معاشرہ میں رہنے والا ہر احمدی، خواہ وہ ناصر ہے یا لجنا یا خادم یا طفل، اس معاشرہ کو تباہی سے بچا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے اپنے سینوں کو اسلام کے نور سے منور کرنا ہوگا، خدا کے ساتھ سچے دوستوں کا ساتھ تعلق بنانا ہوگا، قرآن کو اپنی زندگیوں کا نصب العین بنانا ہوگا، روحانی خزائن سے اپنے دامن کو بھرنا ہوگا، خلافت سے ایک رشتہ عہد وفا رکھنا ہوگا۔ جہاں تک احمدی کا مغربی معاشرہ میں یورپین لوگوں کے ساتھ ہمدردی، رواداری اور ملکی قوانین پر عمل کرنے کا سوال ہے، تو ایک احمدی کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان میں داخل ہے۔ اسلام احمدی کو طرز معاشرت کی نصیحت ہی نہیں کرتا، بلکہ حکم دیتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہیں اس کے ساتھ مکمل وفاداری کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک اور خوبصورت تعلیم یہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حقیقی مومن کو ہمیشہ اچھی اور پاکیزہ چیزوں کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ فرمایا جب کبھی کوئی مسلمان کوئی پرحکمت اور عمدہ بات سنے تو اسے ذاتی میراث سمجھے۔ یہ اصول کتنا خوبصورت اور کامل رہنمائی پر مبنی ہے۔ ایک احمدی کو مقامی معاشرہ میں بہترین شہری کے طور پر ضم ہونے کے لیے اس معاشرہ کی اچھائیوں کو تلاش کرنا چاہیے اور انہیں اپنانا بھی چاہیے۔
یہ وہ تعلیم ہے جو حقیقی معنوں میں باہمی اعتماد اور باہمی محبت اور احترام پیدا کرتی ہے۔ حقیقی مومن سے بڑھ کر کون امن پسند ہو سکتا ہے جو نہ صرف اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے بلکہ اپنے یا کسی بھی معاشرہ کی تمام تر اچھائیاں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، جو تقویٰ اور نیکی کو پھیلاتا ہے اور ہر قسم کی برائی اور غلط کاری کو روکتا ہے۔ یقیناً ایک اچھا معاشرہ اپنے اندر برائی اور بد اخلاقی کے پھیلنے کی خواہش نہیں رکھتا اور نیکی اور امن کے فروغ کی ہرگز مخالفت نہیں کرتا کہ جس سے معاشرہ میں امن کا قیام ہوتا ہو۔ حقیقی احمدی ایک مقناطیس کی طرح معاشرہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ نیکی کیا ہے جس سے ایک حقیقی احمدی مغربی معاشرہ کی اصلاح کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے حقوق اللہ ہے اور پھر حقوق العباد۔ اسلام ہمیں دوسروں کی عزت اور جذبات کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سچی اور صاف بات کہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام نے صفائی کو ایمان کا جزو قرار دیا۔ اسلام ہمیں غربا اور محروم لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بھی خاص حفاظت فرمائی ہے۔ اسلام ہمیں ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں اپنے وعدے اور معاہدات ہر حال میں پورے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب باتیں ایک مضبوط اور صحت مند معاشرہ کو جنم دیتی ہیں۔ آج یورپین معاشرہ میں پروان چڑھنے والی کچھ نوجوان نسل آزادی کے نام پر بے حیائی کو اپنائے ہوئے ہیں، فیشن کے نام پر پھٹی ہوئی جینز پہنتی ہیں، تمباکو نوشی اور دیگر روایتی نشے اس کو سکون دیتے ہیں، ارد گرد کے ماحول سے بے پرواہ ہو کر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں گم رہنا وہ اپنی ذمہ داریوں سے نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ حسد، لالچ، بے صبری اور خوب سے خوب تر کو فوراً ہاتھ بڑھا کر پکڑ لینے کی خواہش اسے غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ یہ ہنگامہ خیزی، دیوانگی، بغاوت اور وحشت کے رجحانات انسان کی اعلیٰ و عرفہ استعدادوں کو تیزی سے برباد کر رہے ہیں۔ ایسے افراد معاشرہ میں نہ تو کسی الہی قانون کو قبول کرتے ہیں، نہ اخلاقی قدروں کا پاس رکھتے ہیں۔ ایسے معاشرہ کی اصلاح کا صرف ایک ہی طریق ہے کہ اس کے اندر اپنی تخلیق کے مقصد کو جاننے کا احساس جگایا جائے۔ ایک احمدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرہ کو یوں ہی فساد اور ابتری میں بے مقصد بھٹکنے کے لیے نہ چھوڑے اور ان کے اندر ان کے اعمال کا محاسبہ کا احساس جگائے۔ اس کے لیے جہاں تک ایک انسان کے لیے ممکن ہو سکتا ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا کر اپنی ذات کی تکمیل کرے، یہاں تک کہ اس کا وجود خدا نما وجود بن جائے۔ بس اگر آج ہر احمدی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو کر اور حقیقی عابد بن کر یورپین معاشرہ میں رہے تو نہ صرف یورپین معاشرہ کی برائیوں سے بچ سکتا ہے بلکہ یورپین لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی طرف گامزن کر سکتا ہے۔ لیکن اگر احمدی ایسا نہیں کریں گے تو یہ خطرہ بھی ہے کہ اگر یورپین لوگ مسلمان ہو بھی جائیں تو بھی وہ اپنے روحانی امراض اور بد اخلاقیوں کو لے کر ہی اسلام میں آئیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خدشے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان مشکلات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ممالک جو اسلامی کہلاتے ہیں وہ بھی یورپ کی تہذیب کے اثر کے نیچے پردہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ عورت اور مرد کے اکٹھے ناچ کا ان میں رواج پایا جاتا ہے، سود عام ہو چکا ہے۔ جب یہ اثر یورپ کے لوگوں نے صرف ملاقات سے ان مسلمان قوموں پر ڈال دیا ہے جو نسلاً بعد نسلاً مسلمان چلی جاتی ہیں اور جو اس سے پہلے اسلامی احکام کی عادی ہو چکی تھیں، تو کس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ یہ قومیں مسلمان ہو کر ان عادات کو چھوڑ دیں گی؟ کیونکہ یورپ کو دنیا کے خیالات پر ایسی حکومت ہے کہ وہ مسمرزم کے مشابہ معلوم ہوتی ہے۔ جب یورپ مسلمان ہوا تو مسلمانوں پر اس کے خیالات کا اثر اور بھی بڑھ جائے گا اور جس بات کو یورپ معمولی کہے گا وہ بھی معمولی سمجھنے لگیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ منہ سے اسلام کا اقرار کرا کے اسلام سے ایک ظاہری تعلق تو یورپ کا پیدا کرایا جا سکتا ہے، مگر اسلام کے تمدن کا ان کو عادی بنا دینا ناممکن ہے۔ مگر جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر یہی بات ہو کہ یورپ اسلام کو قبول کر لے مگر اس کے تمدن کو قبول نہ کرے تو یہ کیسی خطرناک بات ہوگی۔ اسلام جو 1300 سال سے بالکل محفوظ چلا آیا ہے، اس کی شکل کس طرح بدل جائے گی اور مسیح موعود کی آمد کی غرض کس طرح باطل ہو جائے گی۔ آپ مزید فرماتے ہیں، یورپ کے واقف کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ یورپ ضرور اسلام لائے گا مگر وہ ساتھ ہی اسلام کو بگاڑ دے گا اور اس کی شکل کو بالکل مسخ کر دے گا۔
بالکل ممکن ہے کہ یورپ میں چاروں طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگیں اور سب گرجوں کی جگہ مساجد بن جائیں، لیکن یہ فرق ظاہری ہوگا۔ لوگ تثلیث کی جگہ توحید کا دعویٰ کریں گے، مسیح کی جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت زیادہ کریں گے، مسیح موعود پر ایمان لائیں گے، گرجوں کی جگہ مساجد بنائیں گے، مگر ان میں وہی ناچ گھر، وہی عورت اور مرد کا تعلق، وہی شراب، وہی سامان عیش نظر آئیں گے۔ یورپ یہی رہے گا، گو وہ بجائے عیسائی کہلانے کے مسلمان کہلائے گا۔ میری عقل یہی کہتی ہے کہ حالات ایسے ہی ہیں، مگر میرا ایمان کہتا ہے کہ تیرا فرض ہے کہ تو اس مصیبت کو، جو اگر اسلام پر نازل ہوئی تو اس کو کچل دے گی، دور کرنے کی کوشش کر۔ غور کر اور فکر اور دعا کر، پھر غور کر اور فکر کر اور دعا کر، اور پھر غور کر اور فکر کر اور دعا کر، کیونکہ تیرا خدا بڑی طاقتوں والا ہے، شاید وہ کوئی درمیانی راہ نکال دے اور اس تباہی کو جو اسلام کے سامنے ایک نئے رنگ میں کھڑی ہے دور کر دے۔ غیر احمدیوں کے لیے یہ دقت ہے کہ یورپ اپنی مخالفت سے ان کو تباہ کر دے گا۔ ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ یورپ اپنی دوستی سے ہمارے دین کو برباد کر دے گا۔ وہ تو اپنی حالت پر خوش ہیں، ہم لوگ خوش نہیں ہو سکتے۔ ان کو حکومتوں کی فکر ہے، ہمیں اسلام کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فکر اور دعا اور تدبیر کے ساتھ ساتھ اپنی نصائح میں یہ بھی لکھا: اگر میں اس جد و جہد میں مر گیا تو اے قوم، میں ایک نذیر عریاں کی طرح تجھے متنبع کرتا ہوں کہ اس مصیبت کو کبھی نہ بھولنا، اسلام کی شکل کو کبھی نہ بدلنے دینا۔ جس خدا نے مسیح موعود کو بھیجا ہے وہ ضرور کوئی راستہ نجات نکال دے گا، بس کوشش نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا۔ میں کس طرح تم کو یقین دلاؤں کہ اسلام کا ہر ایک حکم ناقابل تبدیل ہے، خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا۔ جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ ہرگز نہیں بدلی جا سکتی، جو اس کو بدلتا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کی تباہی کی پہلی بنیاد رکھتا ہے، کاش وہ پیدا نہ ہوتا۔ سامعین، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مکتوب میں جماعت احمدیہ کے افراد کے سامنے جس کیفیت اور درد کا اظہار فرمایا ہے وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ اس مکتوب کو آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے آپ پر یہ حقیقت روشن ہوتی جائے گی کہ جن خدشات کا حضور نے ذکر فرمایا ہے وہ اس وقت شدت کے ساتھ سر اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے خلفائے کرام نے بار بار ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ بالا مکتوب میں جس امر کی طرف توجہ دلائی ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نے اسلام کی تعلیمات پر خود عمل نہ کیا بلکہ یورپ کے آگے ایسا اسلام پیش کیا جس کا در حقیقت اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، تو پھر اگر یہ لوگ ظاہر میں اسلام قبول کر بھی لیں تو اس کا کیا فائدہ؟ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مغربی معاشرہ میں جرأت کے ساتھ بغیر کسی احساس کمتری کا شکار ہوئے اسلامی اقدار و روایات کو اپنائے رکھیں۔ حضرت مسلم موعود نے اپنے اس مکتوب میں کام کی مشکلات کے تحت جس پہلی اور اہم مشکل کا ذکر فرمایا ہے وہ یورپ کی تہذیب کے زیر اثر پردہ چھوڑنا اور عورت و مرد کا اکٹھے میل ملاپ اور ناچ گانے میں شامل ہونا ہے۔ اس وقت امریکہ اور یورپ میں یہ مرض بہت پھیل چکی ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے معاشرہ اخلاقی گراوٹ میں اپنی اونچائی کے مراحل کو چھو گیا ہے، بلکہ یورپ اور بالخصوص عیسائیت اس بات پر مسلمانوں کو اکسا رہی ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں۔ وہ عورتوں کو تیسرے درجہ کا شہری سمجھتا ہے۔ عورت کو پردہ میں رکھ کر اس پر ظلم کیا گیا ہے، جو اس کے حقوق غصب کرنے والی بات ہے۔ گویا ہر جگہ یہ آواز گشت کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والے اس باز گشت کے زیر اثر آ کر خواتین کا پردہ چھڑا رہے ہیں، اور واقع سمجھنے لگے ہیں کہ اگر ہم نے پردہ کو اختیار کیا تو یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور بعض اسلامی ممالک کے غیر شرعی اور غیر ضروری دباؤ کی وجہ سے ان میں منافقت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اس وقت مسلمان یورپین لوگوں کے زیر اثر احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اپنی خواتین جو اپنے ملکوں میں پردہ اپنائے ہوئے تھیں، ان میں سے بعض نے نہ صرف پردہ کو خیر بات کہہ دیا ہے بلکہ بے پردگی کے حق میں دلائل دیتے بھی نظر آتی ہیں، اور اس طرح یورپ کی آزادی کے گیت گائے جاتے ہیں۔ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو وہ حقیر نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا: یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے، ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔
اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے، پھر جس حالت میں کہ پردہ میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور فسق و فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں، نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا یقین، دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ بس سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو۔ اگر یہ درست ہو جاوے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کو مغلوب نہ ہو سکیں تو اس وقت اس بحث کو چھوڑو کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں، ورنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو گویا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بات کے نتیجے پر غور نہیں کرتے؟ کم از کم اپنے کانشنس سے ہی کام لیں کہ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جاوے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز معاشرتی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آج کل جو عملی خطرہ ہے وہ معاشرے کی برائیوں کی بے لگامی اور پھیلاؤ ہے، اور اس پر مستضاد یہ کہ آزادی اظہار اور تقریر کے نام پر بعض برائیوں کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے۔ اس زمانے سے پہلے برائیاں محدود تھیں، یعنی محلے کی برائی محلے میں، یا شہر کی برائی شہر میں، یا ملک کی برائی ملک میں تھی، یا زیادہ سے زیادہ قریبی ہمسائے اس سے متاثر ہو جاتے تھے۔ لیکن آج سفروں کی سہولتیں، ٹی وی، انٹرنیٹ اور متفرق میڈیا نے ہر فردی اور مقامی برائی کو بین الاقوامی برائی بنا دیا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہزاروں میلوں کے فاصلے پر رابطے کر کے بے حیائیاں اور برائیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ بس ہر احمدی کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، آج کل آپ یہاں اس مغربی معاشرہ میں رہ رہے ہیں، یہاں کے بے تحاشا رسم و رواج ہیں جو آپ کو مذہب سے دور لے جانے والے، اسلام کی خوبصورت تعلیم پر پردہ ڈالنے والے رسم و رواج ہیں، طور طریق ہیں، کیونکہ دنیا داری کی جو چکا چوند ہے زیادہ اثر کرتی ہے، اس لیے اس معاشرے میں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو بجائے ان کی غلط قسم کی رسوم اپنانے کے اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کرنی چاہیے۔ ہر احمدی کا اتنا مضبوط کریکٹر ہونا چاہیے، اتنا مضبوط کردار ہونا چاہیے کہ مغربی معاشرہ اس پر اثر انداز نہ ہو۔ مثلا عورتوں میں پردہ کا اسلامی حکم ہے۔ عورتوں کی عزت اسی میں ہے کہ پردہ کی وجہ سے ان کا ایک نمایاں مقام نظر آتا ہے۔ جب عورت خود پردہ کرے گی اور اس معاشرے میں پردے کی خوبیاں بیان کرے گی تو اس کا بہرحال زیادہ اثر ہوگا بنسبت اس کے کہ مرد پردے کے فوائد اور خوبیاں اس معاشرے میں بیان کرتے پھریں۔ تو جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کو صرف ایک انفرادیت کی وجہ سے تبلیغ کی بھی زیادہ مواقع میسر آ جاتے ہیں۔ اس طرف بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر اور بھی بہت سی ایسی مغربی معاشرے کی برائیاں ہیں، انہیں صرف اس لیے اپنانا کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں مجبوری ہے، یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ مثلا آپ کی ایسے شخص سے دوستی ہے جو شراب پیتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایسے ریسٹورنٹ یا بار وغیرہ میں چلے جائیں کہ ٹھیک ہے وہاں بے شک وہ شراب پیتا رہے، میں تو کافی یا کوئی اور مشروب پی لوں گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی دن آپ اس سے متاثر ہو سکتا ہے کہ خود بھی پہلے ایک گھونٹ لیں اور اس کے بعد اس کی عادت پڑ جائے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے درج ذیل حدیث کو، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فکر کا اظہار فرمایا ہے، پیش نظر رکھیں۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات جس کے سبب سے میں تمہارے بارے میں خائف ہوں وہ ایسی خواہشات ہیں جو تمہارے شکموں میں اور تمہاری شرمگاہوں میں پیدا ہو جائیں گی، نیز ہوا و ہوس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کے بارے میں بھی خائف ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان یورپین معاشرے کی غیر اخلاقی رسم و رواج سے بچتے ہوئے اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنی حقیقی زندگی اور عملی طور پر اپنی زندگی کو صحیح رنگ میں جو ہے وہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔